بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں وجوب قربانی کا اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا کہ آدمی کب صاحب نصاب ہوتا ہے اور کب اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اجمالی طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، آدمی کب صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کو قدر تفصیل سے بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کچھ غلط فہمیاں ہیں جو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے سلسلے میں کی جاتی ہے، ان غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے صرف انہی لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے صرف انہی لوگوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ حالانکہ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب ان دونوں میں کچھ فرق ہے جنہیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ان کو زکوٰۃ کا رقم دینا جائز ہے، تو یہاں پر بھی وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ مسئلہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ وہ لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کیا ان کے اوپر ہی صرف قربانی واجب ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں قربانی کا نصاب اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب دونوں ہی سمجھنا ہوگا۔ چونکہ زکوٰۃ کے نصاب کے سلسلے میں 4 چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب کے سلسلے میں، صدقۃ الفطر کے نصاب کے سلسلے میں 5 چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو 4 چیزیں ہیں، جن 4 چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے وہ ہے سونا، چاندی، نقد رقم اور اسی طریقے سے مال تجارت۔ اگر کسی کے پاس یہ چیزیں اس مقدار میں ہو جس سے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن وجوب قربانی کے لیے ان 4 چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد اشیاء۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اس قدر اشیاء موجود ہے، ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو صدقۃ الفطر اور قربانی کے واجب ہونے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کے سلسلے میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں 3 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے، اسی طریقے سے تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ پہلا طبقہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہو، جن کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم یا مال تجارت اس قدر موجود ہو
کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے صدقۃ الفطر اور قربانی تو واجب ہی ہے۔ دوسرا طبقہ کہ جن کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، جن کے پاس اس قدر سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم موجود نہ ہو جس سے وہ صاحب نصاب ہو۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں، تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے۔ ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم ان کو زکوٰۃ کا مستحق سمجھ لیتے ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کی رقم دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ شخص ایسا تو نہیں کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، چونکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں زائد ہے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے اس کے مقابلے میں کچھ کم ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، آدمی کے اوپر زکوٰۃ کب فرض ہے اور قربانی کرنا کب واجب ہے۔ تو ہمیں اس کے سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ قربانی کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اب ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ہمارے یہاں پیمانہ وجوب زکوٰۃ کے لیے سونا اور چاندی ہے جو حضور کے زمانے سے ہے۔ کب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، کب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو پیمانہ ہے ہمیں اسی کو اختیار کرنا ہوگا، چونکہ تمام علماء کے اتفاق سے جس شخص کے پاس اس قدر سونا موجود ہو جو 20 مثقال کے برابر ہو، یعنی 20 مثقال سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے جس کا حساب اگر ہم موجودہ زمانے سے لگائیں تو 20 مثقال ابھی موجودہ اعتبار سے یعنی آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً وہ 87 گرام 479 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی موجودہ قیمت نکالیں گے تو تقریباً 4,05,115 روپے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اس قدر سونا موجود ہے جو 20 مثقال ہو یعنی کہ 87 گرام 479 ملی گرام کے برابر ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن سونا تو اس قدر موجود نہیں، اگر اس کے پاس چاندی موجود ہو تو چاندی کے اندر نصاب کی مقدار جو ہے وہ ہے 200 درہم۔ جس کے پاس 200 درہم چاندی موجود ہو تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ چاندی 200 درہم اگر ہم موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 612 گرام 612 گرام اور 36 ملی گرام کا ہوتا ہے، جس کی موجودہ قیمت اگر ہم ابھی کے حساب سے لگائیں گے تو تقریباً 1 گرام چاندی کی قیمت 69 روپیہ 20 پیسے ہوتے ہیں۔ تو 612 گرام 36 ملی گرام چاندی کی قیمت 42,375 روپے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اس قدر چاندی موجود ہو کہ جس کی قیمت 42,375 روپے ہوتے ہیں تو ایسا شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ لیکن اگر سونا اور چاندی اس قدر موجود نہیں لیکن اس کے پاس نقد رقم ہے یا کچھ سامان تجارت ہے تو ان تمام کے مجموعے کا حساب لگائیں گے۔ اگر سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقد رقم
اس قدر ہو جائے کہ 200 درہم چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جس کا حساب ابھی ہم نے لگایا تھا کہ 42,375 روپے ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو قربانی کے نصاب کے لیے ہمیں زکوٰۃ کے نصاب میں ایک چیز کا اضافہ کرنا ہوگا، چونکہ زکوٰۃ کے لیے سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم کو ہم شمار کرتے ہیں۔ قربانی کے نصاب کے لیے چونکہ صدقۃ الفطر پیمانہ ہے کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو قربانی کا نصاب کیا ہوگا؟ تو قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، صرف زکوٰۃ کے نصاب میں ہمیں ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، چونکہ زکوٰۃ میں 4 چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے: سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت۔ قربانی کے نصاب میں ہم ایک چیز کا اور اضافہ کریں گے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد اشیاء کا ہونا۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اس قدر اشیاء موجود ہے، ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے کہ جس سے وہ 200 درہم روپے حاصل کر سکتا ہے، جو 200 درہم کے برابر پہنچ جائے، جس کا ابھی ہم نے حساب لگایا تھا، ہمارے زمانے میں 42,375 روپے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس اس قدر زائد سامان موجود ہیں کہ جس کی قیمت 42,375 روپے ہو جاتے ہیں، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے اور قربانی کے وجوب کے لیے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کا نصاب، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا کب ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، لیکن کب صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ تو اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ سے پہلے صاحب نصاب تھا، یا یہ قربانی کے 3 دن 10 اور 11 اور 12 ذی الحجہ کے بعد وہ صاحب نصاب ہو گیا، لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں وہ صاحب نصاب نہیں تھا، تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں سے پہلے یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں سے پہلے تو صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو اب ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لہذا اسے کوشش کرنی چاہیے کہ 12 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 12 ذی الحجہ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ قربانی کا جانور ذبح کر لے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہ قربانی کا جانور خرید نہیں سکا، چونکہ وہ قربانی کے ان 3 دنوں میں ہی صاحب نصاب بنا ہے، اور وہ 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے جانور خرید نہیں سکا، یا جانور تو خرید لیا لیکن ذبح نہیں کر سکا، تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی کے ان 3 دنوں کے گزر جانے کے بعد بھی اس قربانی کے جانور کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں ہی صاحب نصاب بنا اور وہ جانور نہیں خرید سکا، تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ قربانی کے ان 3 دنوں کے گزر جانے کے بعد بھی ایک درمیانہ جانور خرید لے جس کی مناسب قیمت ہو، اس جانور کو خرید کر کے صدقہ کر دے، تو اس کی طرف سے بھی یہ قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں ان مسائل کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس قربانی جیسی ایک اہم عبادت کو سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق قربانی کے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔